السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا نیا ٹاپک پاکستان کی عظیم شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ہے کہ قیام پاکستان میں ان کا کیا کردار تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تقدیر بدل دی، انگریزوں اور ہندوؤں کو ہندوستان تقسیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پونجا جناح کاروبار کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ 10 سال کی عمر میں آپ کو مدرسہ ہائی اسکول کراچی میں داخل کروا دیا گیا۔ 1892 میں میٹرک کرنے کے بعد تعلیم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ لندن چلے گئے۔ وہاں لنکن ان کالج، موجودہ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ واپسی پر 1896 میں ممبئی میں وکالت شروع کر دی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ انجمن اسلام ممبئی اور کانگریس کے اجلاس میں شرکت کی۔ 1906 کے کلکتہ کے کانگریس اجلاس میں ممبئی کے مسلم نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ 1913 میں سید وزیر حسن اور مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر مسلم لیگ کے رکنیت اختیار کی، پھر مسلمانوں کی تاریخ کا رخ موڑنے میں لگ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی استعمار کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ ظہور پاکستان کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ 1916 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میثاق لکھنؤ کے تحت دونوں قوموں ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دیا، مسلمانوں کے لیے ہندوؤں سے جداگانہ انتخاب کا حق منوا لیا اور سفیر امن کا انتخاب پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1913 میں ہندو رہنما گوکھلے کے ساتھ مل کر برطانیہ میں نئی دستوری اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ پھر 1919 کو مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ 1919 میں سر سڈنی رولٹ نے ایک ایکٹ پاس کروایا جسے رولٹ ایکٹ کا نام دیا گیا۔ یہ ایک کالا قانون تھا۔ اس میں انتظامیہ کو لامحدود اختیارات دیے گئے اور شہریوں کے حقوق کو پامال کیے گئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور حکومت برطانیہ سے کہا کہ جو قوم امن کے زمانے میں کالے قانون بناتی ہے وہ مہذب قوم نہیں ہو سکتی۔ 1927 میں تجاویز دہلی میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہو کر کانگریس سے تعاون کا عندیہ دیا جو پورا نہ ہو سکا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ کو مسترد کر کے 1929 میں 14 نکات پیش کیے جس سے مسلمانوں کی منزل متعین ہو گئی۔ گول میز کانفرنسوں 1930 سے 31 میں شرکت کے مسلمانوں کے قومی تشخص کو برقرار رکھا۔ 1935 سے 1936 میں مردہ مسلم لیگ میں جان ڈال کر تحریک آزادی کو آگے بڑھایا۔ 1937 میں کانگریس نے اکثریت کے بل بوتے پر 11 میں سے 7 صوبوں میں اپنی وزارتیں تشکیل دی اور مسلمانوں کو معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاسی بصیرت سے ان سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بالآخر کانگریس نے وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا، لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار تشکر کے لیے 22 دسمبر 1939 کو مسلمانوں سے یوم نجات منانے کا اپیل کی۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو متفقہ طور پر مسلمانوں کا لیڈر تسلیم کر لیا گیا، جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملک گیر ہنگامی دورے کیے۔ 1940 میں منٹو پارک، موجودہ اقبال پارک میں مسلم لیگ کے اجلاس میں اپنے خطاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریے کی وضاحت کی جو پاکستان کی بنیاد بنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1940 سے 1945 کے درمیانی عرصے میں ایک طرف حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اور دوسری طرف مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی کئی کوششیں کی، جن میں کرپس مشن، جناح رحمۃ اللہ علیہ، گاندھی مذاکرات اور شملہ کانفرنس وغیرہ قابل ذکر ہے۔ 1945 سے 1946 کے مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں کامیابی قائد اعظم ہی
رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا ثمر ہے۔ انہوں نے دونوں قوموں انگریزوں ہندوؤں کی سازشوں کا جال ختم کر دیا۔ آخر کار لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کا منصوبہ پیش کر کے قیام پاکستان کی حامی بھر لی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان عالم وجود میں آ گیا۔